پاکستان جو انڈین سب کانٹیننٹ کا مسلمان ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ ہے کون. تو 1000 سال ہو گیا ہے ان کو یہاں آئے ہوئے، اینڈ دے آر اسٹل ونڈرنگ کہ یہ ہندوستان یا بھارت میں ہیں کیوں. اتنی آئیڈینٹی کرائسس ہو کہ مٹھائی، دیوالی کی مٹھائی سے ان کا ایمان ختم ہو جائے، اور اتنی پبلکلی لوگ ہندوؤں سے نفرت کا اظہار کریں کہ دیوالی پہ آپ کو مٹھائی دے تو آپ نہ کھائیے، آپ پہ حرام ہے. یہ کہا آپ تو کسی اور کے ملک میں آ کے تباہی مچا کے خوشیاں منا رہے ہیں، اس دھرتی کے بازو کاٹ دیے آپ نے اٹھا کے. میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. آج ہم آپ سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایکسٹریمزم جو ہے یہ کیوں ساؤتھ ایشیا میں اسپیشلی پاکستان میں اتنی زیادہ ہے. ابھی ہم نے T20 کے ٹائم پہ بھی دیکھا کہ پہلے اسلام جیت گیا تھا، جب کرکٹ جیت جاتے تھے تو یہ کہتے تھے میچ کے جی اسلام جیت گیا ہے، اور جب ہار گئے تو سب خاموش ہیں اس وقت کیا اسلام ہار گیا. اور اسی طرح سے آگے ہم نے ایک ویڈیو بھی دیکھی جو سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ آپ نے بھی شاید دیکھی ہو، جس میں کہا جا رہا ہے کہ کسی اور ریلیجن کے تہوار نہ منائے جائیں، ان کے ساتھ مٹھائی نہ کھائی جائے، اور اس قسم کے بہت سے مولویوں کے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے انہوں نے لگائے ہیں. تو یہ چیزیں کب سے چلی آ رہی ہیں اسپیشلی اس ساؤتھ ایشیا میں، جس میں پاکستان بھی ہے شامل ہے، اور بہت زیادہ یہ دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے. اور اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے جس کے اندر ہندوستان یا پاکستان جو انڈین سب کانٹیننٹ کا مسلمان ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ ہے کون. تو 1000 سال ہو گیا ہے ان کو یہاں آئے ہوئے، اینڈ دے آر اسٹل ونڈرنگ کہ یہ ہندوستان یا بھارت میں ہیں کیوں. کیا غزوہ ہند کرنے آ رہے ہیں، ہندوؤں کو مارنے آئے ہیں، یا بھاگ کے پناہ لینے آئے ہیں. شیعوں کا تو کلیئر ہے، دنیا بھر میں جب ان کو کہیں جگہ نہیں ملی تو وہ ہندوستان میں آئے، تو ان کی تو سمجھ میں بھی آتی ہے. لیکن باقی ہیں جو اپنے آپ کو ترک یا عرب یا افغان یا پتہ نہیں کیا کہاں سے جوڑتے ہیں سوائے ہندوستان کے، تو وہ لیک آف آئیڈینٹی، زبان کا نہیں ہونا، جس زمین پہ رہتے ہیں اس سے واسطہ کوئی نہیں، تو اس کا نتیجہ ہے یہ کہ اتنی آئیڈینٹی کرائسس ہو کہ دیوالی کی مٹھائی سے ان کا ایمان ختم ہو جائے، اور اتنی پبلکلی لوگ ہندوؤں سے نفرت کا اظہار کریں کہ دیوالی پہ آپ کو مٹھائی دے تو آپ نہ کھائیے، آپ پہ حرام ہے. یہ کہا. اور کوئی آپ کو ہیپی دیوالی کہے تو آپ اس کو کیا انہوں نے کہا ٹو یو کر دیں آپ، مطلب کہ آپ پہ کہیں خوشیاں، مسکراہٹ نہ آ جائے چہرے پہ، خوش نہ ہو. یہ ایک پورا جو ہمارا ایک آئیڈینٹی ہے کہ سکھ یا ہنسی گناہ ہے، کہ ہنسنا بھی آپ دیکھیے گا اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں ذرا منہ بند کر کے اور اس طرح کریے. تالیاں بجانے پہ پتہ نہیں پاکستان میں ہے یا نہیں، یہاں نارتھ امریکہ کے اندر تو اب مسلمان کہتے ہیں تالیاں نہ بجائیں آپ، تکبیر، وہ اس سے شیطان آ جاتا ہے شاید. لیکن سر یہاں پہ اتنا زیادہ مذہب لے کے کیوں پاکستان میں گھومتے؟ میں نے تو اور کہیں نہیں دیکھا. جہاں یہاں تک کہ جو کرکٹ ٹیم ہے ہماری، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں کئی نام آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو کہ جب کرکٹ کھیلنا چھوڑ دیتے ہیں اور کوچ وغیرہ بن جاتے ہیں کچھ بھی، تو اتنی لمبی لمبی داڑیاں ہوتی ہیں، اور سب چاہے وہ انضمام ہو چاہے کوئی بھی ہو. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے داڑھی ہونا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، مونچھ نہ ہونا اور داڑھی رکھنا از دی سائن آف ٹربل، کیونکہ یہ تو بالکل ہی انسان کی شکل ہی نہیں ہے. یہ آپ پتہ نہیں کیسے اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں، بٹ اٹ از دا سیم تھنگ.
یہ ہر فورن ٹور پہ کہیں گئے ہوں گے, تھوڑا وہ دارو کوئی لڑکیوں کے ساتھ کچھ تو ملاپ ہوا ہوگا نا, تو وہ گناہ ان کے سر پہ سوار رہتا ہے کہ وہ گناہ معاف کرنے کے چکر میں پھر مولوی بن جاتے ہیں. اور کیا انہوں نے کہا کہ کفر کے بیچ میں جا کے جناب نماز پڑھ لی انہوں نے. اس میں کون سا کمال ہے کمال, دیکھیے صاحب میں کیا بتاؤں, جب آپ کی آئیڈینٹی نہ ہو تو آپ کچھ تو ڈھونڈیں گے نا. ایک چوہے کو یہی نہ پتا ہو کہ وہ چوہا ہے, شیر بن کے گھوم رہا خام خواہ, کچلا جاتا ہے, پہلی تھپڑ پڑتا ہے, وہ ریٹ کیج کے اندر بند ہو کے اس کو جا کے کہیں ڈاروین مطلب مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ وہ کرکٹ کھیلنے گئے تھے اور گراؤنڈ میں نماز پڑھنی شروع کر دی, اور اس کے بعد دوسرے یہاں کے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے واہ جی واہ, ہندوؤں کے بیچ میں نماز پڑھ دی, اور دوسرے دن معافی مانگنی پڑی ان کو کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کو برا لگا. برا کیا لگا, 1000 سال سے حرکت ہی آپ کی یہ ہے. آپ تو کسی اور کے ملک میں آ کے تباہی مچا کے خوشیاں منا رہے ہیں, اس دھرتی کے بازو کاٹ دیا آپ نے اٹھا کے, میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, دریاؤں کو کاٹ دیا. یہ کون سے آپ دنیا میں کہیں دیکھیے کہ انہوں نے کہا نہیں صاحب یہ دریا 2 حصوں میں کٹے گا, اچھا ادھر کٹ گیا, کہاں سے اگتا ہے کہاں جاتا ہے کوئی حساب ہی نہیں ہے. ایسی ایسی جگہوں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ظلم معاف ہو جائے گا کیونکہ آپ مسلمان ہیں, باقی سب نے تو جہنم میں جانا ہے. آپ تھوڑا بہت وہ 6 مہینے 1 سال 10 سال یہ پتہ نہیں کتنے 100 سال قید بامشقت کر کے پھر تو ان میں مسلمان جنت میں ہی جائے گا نا. تو کسی صورت بھی وہ اپنے آپ وہ اپنی کریڈینشیل اسٹیبلش کر رہا ہے. اینڈ اللہ میاں بھی اوپر سے بیٹھ کے انٹرسٹنگلی دیکھتے ہوں گے کہ کیا کہاں سے آ گئے یہ لوگ. زمین سے, جس زمین پہ ہیں اس کی ثقافت سے نفرت کرنا دنیا میں کوئی اور لوگ ہی نہیں ہیں, ایسے آپ کو ملیں گے ہی نہیں کہیں کہ جو پشتونستان میں بلیو کرتا ہو اس سے نفرت, جو بلوچستان آزاد ملک ہے اس میں کہ اس سے نفرت, سندھ کو سارے سندھی نیشنلسٹ کو آپ کہتے ہیں کہ دے آر انڈین ایجنٹس, سوائے پنجابی کے جو خود اپنی زبان پہ پابندی لگا دے, کہتے ہیں ہم اردو بولتے ہیں تو ہم جو ہے نا بالکل پاکستانی ہیں. یہ جو پاکستانی پروناؤنس کر پاتے وہ سب سے زیادہ پاکستانی ہوتے ہیں. لیکن سر جیسے آپ نے کہا کہ یہ لڑکیوں کے ساتھ گھومتے ہیں کرکٹرز اور سب لوگ, اور اس کے بعد تو یہ تو جتنی عرب کنٹریز ہیں یا جتنی بھی دنیا میں لوگ ہیں اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں, لیکن جتنی باقی مسلم کنٹریز ہیں وہاں تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہاں کے جو فوجی ہیں جو ریٹائر ہو جاتے ہیں, ہمارے تو ریٹائرڈ فوجی بھی داڑیاں رکھ لیتے ہیں لمبی لمبی عجیب قسم کی, مطلب کوئی شیپ میں نہیں ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جو یہ ہیں کرکٹرز اور یہ سب یہی کرتے ہیں, تو ان پہ اچانک سے اسلام آ جاتا ہے اور پاکستان میں سب سے زیادہ شور ہی پاکستان میں مچتا ہے. کبھی کہیں گے کہ جی فرینچ ایمبیسڈر کو نکال دو, کبھی کچھ کر دو. تو یہ چیزیں صرف یہاں پر ہی کیوں ہیں؟ یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا گیا ہے. بڑھتا اس لیے گیا کہ ہر مسلمان کو پتا ہے وہ کس سرزمین سے ہے. آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ملے گا ترکی میں کسی کا پوچھیں کہ کہاں کا ہے وہ, کسی کرد سے پوچھ لیں, کسی بلوچ سے پوچھ لیں, کسی بنگالی سے پوچھ لیں, ان کو کلیئر پتا ہے کہ وہ کون ہے. یہ جنہوں نے پاکستان بنایا ہے, پاکستان جو بنایا ہے نا جنہوں نے, ان کو پتہ ہی نہیں کون ہے. تو پاکستان کے اندر انہوں نے وہ حشر کیا ہے کہ 10 ملین لوگوں کو مار دیا بنگال میں اسی اسلام کے نام پہ. تو جب آپ کا نہ کوئی آئیڈینٹی ہو, نہ آپ کو کسی خوشی سے اپنی مادری زبان بولنے کی وہ کیا کہتے ہیں پریولیج نہ ہو, آپ کوا چلے ہنس کی چال, وہ والا حساب ہے. They are nobody. People laugh at them and they don't know why people are laughing at them.